لله رب العالمين والصلاة والسلام على نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم حمد حمد بمی حمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود بھی پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ إنني في بحر غم بغيتي ساحل لنا الشيطان بلغ
آج سامعین محترم دوستوں بزرگوں السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ محمد والا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بھیجا میں نے اپنا نور پاک روشن دلیل کو، نور حضور روشن دلیل قرآن پاک ہے، کیونکہ آدم سے چلتا 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 وہ نور حضرت عبد المطلب منتخب ہوا، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی پشت میں رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد محترمی عزیز زمین دیکھیں دہریت بھی ہے، واہ واہ واہ، باطن میں سب سے پہلے ہیں۔ آدم بھی واسطہ دے کر معافی لے رہا ہے، بے شک بے شک بے شک آدم کے بعد عبداللہ آئے ہیں نا، بے شک، آدم سب سے پہلے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آیا، حرکت کرنے لگا، نظر آئی، دیکھا تو پہلے لکھا ہوا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے لکھا ہوا تھا۔ یا الہی جو آپ کے محبوب ہیں ان کا واسطہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے اے آدم اگر پہلے دن تو کہتا میں پہلے دن تم کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، پہلے کے ہیں، دہریت میں باپ ہے، ماں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی پشت میں رکھا گیا۔ جب بھی آپ جاتے تھے بازاروں میں تو درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، درخت جھک جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی ہیں، محترمی ہیں، ابھی حضور تشریف لائے نہیں، ان کے باپ کی سخت عزت کر رہے ہیں۔ جس طرف جاتے ہیں پہاڑیوں کی طرف سے گزرتے ہیں، پہاڑیاں بھی جھک جاتی ہیں۔ جب دور نکلتے ہیں علاقے سے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور سرنگوں ہوتے ہیں، ثابت یہ ہو گیا وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب دریاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دریا نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف سے اونچا ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے نیچا ہو جاتا ہے، یعنی کہ رکوع کی صورت میں آ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عبداللہ ہے ابھی رضی اللہ عنہ، جب گزرتے ہیں درخت جھکتے ہیں، گزرتے ہیں پہاڑ جھکتے ہیں، گزرتے ہیں پرندے جھک جاتے ہیں، گزرتے ہیں چلتے ہیں جاتے ہیں تو دریا جھک جاتے ہیں۔ جب وہ بازار سے گزرتے تھے ایک خاتون سردار کی بیوی تھی، سردار کی بیٹی تھی یا سردارنی تھی یا بادشاہ تھی یا وہ علاقے کی بڑی تھی یا نمبردارنی تھی، جو بھی تھا، جب عبداللہ گزرتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو وہ ایک نوکرانی ان کے پیچھے بھیج دیتی تھی اور کہتی تھی جا وہ جو شخص جا رہا ہے اس کو کہہ دو فلاں جو خاتون ہے وہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے، اللہ، وہ جو سردار کی بیٹی ہے، وہ جو سردارنی ہے یا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے یا شہزادی ہے، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ آیا کرتی میں اچھا میں بتاؤں گا، پھر گزرے یہی کہا
پھر گزرے اس خاتون نے یہی پیغام بھیجا، جاؤ وہ جو شخص جا رہا ہے اسے کہو کہ فلاں جو شہزادی یا سردار کی بیٹی وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے آ کر گھر بتایا، اے ابا جی فلاں جو خاتون ہے جب میں وہاں سے گزرتا ہوں وہ میری طرف پیغام بھیجتی ہے، اس کی کنیز آ جاتی ہے، نوکرانی آ جاتی ہے، کام کرنے والی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فلاں جو شہزادی ہے وہ آپ سے یہ سردارنی ہے یا ملکہ ہے یا جو بھی ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے جلدی جلدی حضرت آمنہ خاتون سے شادی کروا دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون سے جب شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی، اور 2-3 دن کے بعد وہ گزری، حضرت عبداللہ کی شادی جب حضرت آمنہ خاتون صلوات اللہ علیہا سے ہوئی، صلوات اللہ علیہا سے جب شادی ہو گئی تو 2-4 یا 5 یا 7 دن کے بعد آپ پھر وہاں بازار سے گزرے۔ کیوں گزرے؟ آپ گزر گئے اور آگے چلے گئے، کسی نے پیغام نہیں بھیجا وہ شہزادی ہے یا سردارنی ہے یا امیر عورت ہے یا امیر لڑکی ہے یا لینڈ لاٹ ہے، اس نے نہ کنیز کو بھیجا نہ نوکرانی کو بھیجا نہ کوئی پیغام گیا۔ آپ آگے جا کر پھر واپس آ گئے، خود ہی جا کر دستک دی، اندر سے آواز ہی کون؟ ہمیں آنا عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اندر سے آواز آئی، ہاں بھی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہ جو شہزادی ہے وہ پہلی میری طرف پیغام بھیجا کرتی تھی، اب وہ پیغام اس نے نہیں بھیجا، ان کو بلاؤ کیا بات ہے؟ وہ بھی دروازے کے اندر آ گئی، کہنے لگی بھائی اب جب تم یہاں سے گزرتے تھے تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی تمہارے سر سے اوپر کوئی لائٹ نور کی نکلتی تھی، اب جب آپ گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا، میں چھت پر کھڑی تھی، میں نے دیکھا وہ نور کی لائٹ نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے آپ کی شادی ہو گئی، اور میں آمنہ کے ساتھ یہ مجھے میرا ایمان ہے کہ وہ جو نور تھا وہ آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ جو نور کی لائٹ نکلتی تھی اب نہیں ہے، میں نے سنا تمہاری شادی آمنہ خاتون صلوات اللہ علیہا سے ہو گئی، یہ ادھر منتقل ہو گیا ہے، اس لیے آج میں نے دیکھا نور کی لائٹ نہیں ہے، تب میں نے پیغام نہیں بھیجا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو جس طرف نور ہوتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے، جس کی قسمت سے ہوتا ہے ادھر جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ سے ایک پتا حرکت نہیں کرتا۔ اچھا وہ جب وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 6 ماہ ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ وصال فرما گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے۔ آپ 6 ماہ رہتے تھے، تو جب وقت قریب آیا، آوی جا واللیل زلفاں آلیا آوی جا، آوی جا واللیل زلفاں آلیا آوی جا۔ اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، ظہریت میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بڑا تجسس ہے، بڑی انتظار ہے۔ جب وقت قریب آیا اللہ نے فرمایا فرشتوں لبیک آقا، جبریل یا رب جلیل، آما میرے محبوب تشریف لانے والا ہے، یا الہی کیا کریں؟ آما یوں کرو یہ 3 جھنڈے لے لو، ایک جھنڈا عرش معلیٰ پہ لگا دو، دوسرا جھنڈا قبلہ اوپر لگا دو، تیسرا جھنڈا میری آمنہ خاتون کے گھر کے اوپر لگا دو۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد،
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब देखो कहते हैं झंडे न लगाओ, अल्लाह लगा रहे झंडे। वाह की करता पिया अल्लाह लगाता पिया चलाए किस जिब्राइल नूर और जिन्हें नूर आंदे हो सुभान अल्लाह। नूर नू की लोड़ है खाकी की खुशी करे उन्हें पता है मेरे तो वाल आने वाह 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 बेशक बेशक असी फरिश्तियां दा हया करने हैं फरिश्ते साडा करदे ने नहीं फरिश्ते साडा हया नहीं करते वो किस दा करदे जेड़ा हर बंदा उसका हया करता जो आप तो वड्डा होवे या आप तो ज्यादा मकाम वाला होवे जो आप तो मकाम तो थले होंदा हया जो मुड़ जिब्रील हया करता फिर झंडा लिया के हाथ बांध के खड़ोता होया इधर सुबह का वक्त है सुबह सादक अल्लाह ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील तमाम फरिश्तों को ले जा मेरा महबूब आ रहा है। वाह सुबह का वक्त है जब आमना खातून के बदन मुबारक से हजूर तशरीफ लाए तो आमना खातून सलबतुल्लाह अलैह फरमाती हैं खुदा की कसम खारज में नूरन जब मुझसे नूर जाहिर हुआ सुभान अल्लाह कहती अम्मा है सरकार अल्लाह दे बंदे असीं अपनी अम्मा की गल मनने हैं तेरी मावां दी मां है असीं अपनी मां की गल करते मर मिटने वास्ते तैयार हो जाते हैं कि वो तो मावां दी मां है वो तो उन्होंने मां जिन्हें कलमा पढ़ के मुसलमान आ अम्मा खातून फरमाए खारिज में नूरन जब मुझसे नूर जाहिर हुआ खुदा की कसम मैंने शाम मुल्क के महल्लों के किनारे देख लिए सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इससे मुराद ये नहीं कि अम्मा आमना खातून जहाँ बैठी हैं तो वहाँ देख रही हैं नहीं इससे मुराद ये है कि नूर आया है रोशनी आई है अंधेरा गया है सुभान अल्लाह हक आया है बादल गया है फूल आया है कांटा गया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो ऐसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। देखो ना जब हजूर तशरीफ लाए पहला नूर ही ऐसा चमका कि हक आ गया बादल गया खूबसूरती आ गई बदसूरती गई अच्छाई आ गई बुराई गई नूर आ गया अंधेरा दूर हो गया सरकार आ गए खराबी गई जब नूर आ गया अम्मा पाक ने अपनी जबान फिजा से लफ्ज़ फरमाए खारज में नूरन जब मुझसे नूर जाहिर हुआ इतनी रोशनी भला केड़ी रोशनी सी इल्म की रोशनी थी सुभान अल्लाह वो रोशनी कौन सी थी बातन की रोशनी थी वो कौन सी रोशनी थी वो हक वाली रोशनी थी कि अंधेरा बादल में छा गया हक का चानन रोशन हो गया नूर रोशन हो गया। इसीलिए शाम मुल्क के किनारे इससे मतलब ये है कि मशरक़ मग़रिब शुमार जनूब हर तरफ हजूर के ही चर्चा होगा हर तरफ ईमान ईमान होगा। तब आपने फरमाया कि खारिज में नूरन जब मुझसे नूर जाहिर हुआ खुदा की कसम मैंने शाम मुल्क के महलों के किनारे देख लिए। इससे साबित ये हो गया कि हर तरफ चारों तरफ दोनों जहानों में मेरे महबूब मेरे आका का ही नूर होगा। इसलिए दोस्तों मेरे भाइयों जब हजूर तशरीफ लाए जो ही तशरीफ लाए अल्लाह में फरिश्तों लब्बैक आका जिब्रील या रब्बे जलील मेरा महबूब आया है। ऑल वर्ल्ड में कोई भी खातून हामला है उसे बेटा अता कर। सुभान अल्लाह हजूर तशरीफ लाए ने
آمر تو پہلے معجزے، آمر تو پہلے معجزے، درخت چکدے پہنے، آسمان چکدے پہنے، فرشتے چکدے پہنے، آ گئے نے فرشتے بھی آ گئے، اللہ دیدار کر رہا ہے، اشک بار ہے، آنسو خوشی کے چل رہے ہیں، وہ میرا محبوب آ گیا، اللہ دیکھ رہے ہیں فرشتوں، اے جبرائیل یا رب جلیل، میرا محبوب آیا ہے، ظلم میں کوئی بھی خاتون حاملہ ہے اسے بیٹا ہی عطا کر، میرا محبوب آئے تو اسے نعمت عطا ہو جائے، میرا محبوب آئے اس کو نعمت عطا ہو جائے، ہر خاتون جو حاملہ تھی جس نے بھی بچہ جنا بیٹا ہوا، سبحان اللہ اللہ میں فرشتوں لبیک آقا، میرا محبوب آ گیا، جاؤ میرے محبوب کی اماں پاک کے گھر کے ارد گرد طواف کرو، سبحان اللہ فرشتے آ گئے، توجہ رکھو، فرشتے آ گئے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی اماں پاک کے گھر کے ارد گرد طواف کرو، اب جو خاتون بچہ پیدا کرے وہ تو 40 دن کے بعد نہاتی ہے، وہ تو چھلے میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندو، پاک رحم، پاک اجسام، پاک مرد، پاک بیوی، بیٹا بھی نبی پاک، سبحان اللہ اعظم پاک زندہ باد 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 اب دیکھ لیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک ہیں، فرشتے آ گئے، چاروں طرف فرشتے آ گئے، وہ گھوم رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سر نگوں ہیں، جبریل بھی وہاں موجود ہے، میکائیل بھی وہاں موجود ہے، اسرافیل بھی وہاں موجود ہے، اسرائیل بھی وہاں موجود ہے، تمام فرشتے وہاں موجود ہیں، حضور کی اماں پاک کا گھر ہے، دائیں ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے، یہ سینہ پڑھ لیے تو گناہ ہو گیا، سبحان اللہ، اور کھڑکر نہیں ہو کچھ خیال کر، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے بھیجے ہیں، ڈیوٹی لگ گئی ہے، جاؤ آمنہ خاتون کے ارد گرد مکان کے اندر بھی نہ داخل ہو، وہ میرے محبوب کی اماں کا پردہ ہے، واہ سبحان اللہ چاروں واہ طرف گھر کے باہر طواف کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ارد گرد تمام فرشتے اماں آمنہ خاتون کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، فرشتے رشک بار ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ہر طرف آسمانوں پہ روشنی ہے، زمینوں پر روشنی ہے، اللہ پاک نے ہر طرف چرچے کر دیے، ہر طرف خوشبوئیں پھیلا دیں، اے فرشتوں لبیک آقا، آج میرا محبوب تشریف لایا ہے، جاؤ عبادت کی چھٹی، سبحان اللہ اللہ واہ 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 پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، ربیع ال12 ربیع النور کا دن تھا، 12 ربیع الاول ربیع الاول کا ماہ تھا، 12 ربیع النور تھی، پیر کا دن تھا،
صبح کا وقت تھا. سبحان اللہ. حضور ٹھنڈ کے اعلیٰ موسم اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے بندے بہت خوش ہوتے ہیں. بہت وہ رات اور صبح دن دوپہر جو بھی وقت ہو جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ بہت پیارا موسم ہوتا ہے. اللہ نے پیارے کو پیارے موسم اور پیارے دن بھیجا. سبحان اللہ. جو مسلمان ہے جو مومن ہے اس کے لیے تمام ماہ حق ہے ماننا. رمضان شریف کا ماہ بھی ماننا, شعبان کا ماننا, رجب کا ماننا بھی, محرم بھی ماننا, احترام کرنا. سارے ماہ اللہ کے ماہ ہیں. سب ماہ بہتر ماہ ہیں, اللہ کے ماہ ہیں اور سارے ماہ معتبر ہیں. پر سب سے اعلیٰ ماہ میری نظروں میں میرے ایمان کے مطابق سب سے اعلیٰ اگر ماہ ہے تو وہ ربیع الاول کا ماہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بتاتا ہوں اللہ فرماتا میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو پورا دنیا ہی نہ بناتا. سبحان اللہ. اگر حضور نہ آتے تو نہ رمضان آتا, نہ شعبان رجب آتا, نہ محرم آتا, نہ دوستو کوئی اور ماہ آتا, نہ کوئی نماز ہوتی, نہ کوئی روزہ ہوتا, نہ کوئی درود ہوتا, نہ کوئی نفل ہوتی, نہ کوئی فرضی نفلی عبادت ہوتی. اسی مسلمان ہوں دے عرش ہوئے. بے شک. حضور تشریف لائے تو ہر چیز حضور کے صدقے آئی. اس سے ثابت ہو گیا ہر ماہ سے اعلیٰ اگر ماہ ہے ربیع الاول کا ماہ ہے. اور سب دنوں سے سب سے اعلیٰ دن سانو اگر حضور نہ دس دے. حضور کی حدیث پر الجمعہ عید المسلمین, جمعہ مسلمانوں کے عید کا دن ہے. اگر سرکار نہ تشریف لم دے تو نہ حضور بیان کر دے سانو پتہ لگتا کہ جمعہ اعلیٰ ہے. جمعرات معتبر ہے, ولیوں فقیروں کا دن ہے, پتہ چلتا. بت حضرت علی مطلق فرمان جو بت کو کام کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھو ایسے چیزوں کو ہمیں پتہ چلتا نہیں. اگر ہم اپنی ایمان کی بات کریں کسی اور کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ اگر ماہ ہے تو ربیع الاول کا ماہ ہے, اور سب سے اعلیٰ اگر دن ہے تو وہ پیر کا دن ہے. سبحان اللہ. حضور سائیں یوزن پر زندہ باد. 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 اب دیکھو میرے دوستو میرے بھائیوں کہ پیر کا دن ہر پیر کو سرکار روزہ رکھا کرتے سن, روزہ فرمایا کرتے سن. کسی نے پوچھا صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہما, اے آقا ہمیں یہ بتائیں ہماری جان کے اسلام کی فدا کا بھی امی, ہماری ماں باپ جناب کی جو بھی فدا, یا مولا ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی خوشی خود مناتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنا دن مناتا ہوں. میں پیر کے دن آیا تھا, پیدا ہوا تھا, اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اپنا دن اگر منا لیا جائے, خوشی کر لی جائے تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. اگر خوشی کر لی جائے تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم جو ایمان والے ہیں, جو مومن ہیں, جو پکے عاشق رسول ہیں, ان کے لیے سب سے اعلیٰ اگر ماہ ہے ربیع الاول کا ماہ ہے, اور سب سے اعلیٰ اگر دن ہے وہ پیر سوار کا دن ہے, منڈے کا دن ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں سونیوں تو من مونیوں جب سرکار تشریف لائے سبحان اللہ. فرشتے بھی گائے. واہ. جب سرکار تشریف لائے چرند پرند بھی چہچہائے. سبحان اللہ. جب سرکار ظاہریت میں تشریف لائے تو آسمان بھی تھر تھڑائے. جب سرکار تشریف لائے زمین و آسمان بھی کپ کپی میں آئے. سبحان اللہ. جب سرکار تشریف ظاہریت میں لائے مشرق مغرب شمال جملہ محفوظ آتا سب جو بھی چیز ہے سب خوشیے منائے. اور یہ کہا یا رسول, ہر چیز کہتی ہے, کوئی روح والی چیز ہے یا غیر روح چیز ہے, کوئی جیسی بھی چیز ہے,
कोई रूह वाली चीज है, कोई गैर रूह चीज है, वो यही कहती है, सरकार पर सना कहती है, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल। फरिश्ते भी कह रहे हैं, अरब की एक ऐसी रीत थी, अरब का एक ऐसा निज़ाम था, एक प्रोग्राम था कि कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई सरदार हो या ना सरदार हो, कोई मालदार हो या ना मालदार हो, जैसा भी कोई होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो इलाके की जो दाइयाँ होती थी वो आया करती थी और बच्चों को ले जाया करती थी। अब ये दौर नहीं रहा, अब ये ऐसा निज़ाम नहीं रहा। पहला ऐसा था कि दाइयाँ आती थीं और बच्चों को ले जाती थीं। जब हर इलाके में गौगा मच गया, ऐलान हो गए, मशहूरियाँ हो गईं, बात फैल गई कि हर घर ही बच्चे पैदा हुए हैं। जब बच्ची पैदा होती थी तो पैसे कम मिलते थे जो कफालत में लेती थी दाइयाँ। जब बच्चे पैदा होते थे तो वो पैसे उनको ज़्यादा मिला करते थे। वो तमाम दाइयाँ खुश हो गईं कि हर घर बच्चे हैं, हम तो माला माल हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, हम तो अमीर कबीर हो जाएंगी, हम पैसे वाली हो जाएंगी, हम गनी हो जाएंगी, हम और हमारे पास माल ही माल आ जाएगा। वो खुश हुई, अपनी अपनी ऊँटनी तैयार की, सब ने तैयार की। एक ऐसी खातून है जो ना ज़्यादा बूढ़ी है ना ज़्यादा जवान है। वो उसने ख्याल किया कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी कोई बच्चा ले आती हूँ, उसका ख्याल करूँगी, उसको उसकी ख्याल करूँगी और उसका दूसरे दूध पिलाऊँगी और उसे अपने पास रखूँगी, मुझे भी पैसे मिलेंगे। वो भी अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठ गई। तमाम जो ख़वातीन हैं वो भी दाइयाँ वो ऊँटनी के ऊपर बैठ गई। वो जो ख़वातीन अम्मा हलीमा सादिया है वो भी ऊपर बैठ गई, ऊँटनी के ऊपर बैठ गई। जब ऊँटनियाँ निकली इलाके से, तमाम ऊँटनियाँ मोटी मोटी हैं, तमाम ऊँटनियाँ तरोताज़ा हैं, तमाम ऊँटनियाँ कभी हैकल हैं। जो अम्मा सादिया हलीमा की ऊँटनी है कमज़ोर है, पतली है, समाट है, दुबली है, लागर है। तमाम की ऊँटनियाँ आगे आगे हैं, सबसे पीछे अम्मा हलीमा सादिया की ऊँटनी है। एड़ियाँ मारती है, चाबक मारती है, उसके बाल खींचती है, वो उसकी लगाम खींच के भागे। वो इतनी कमज़ोर कैसे भागे? वो आस्ता आस्ता सबसे पीछे, सब पहले पहुंच गई। यूरोप में पहुंची सब, कोई किसी अमीर के घर, जो जाए अम्मा आमना खातून के घर तो देखे ये तो कच्चा मकान है, हाय ये हमें क्या पैसे देंगे, ये तो कच्चा मकान है, ये तो गरीब हैं, ये हमें क्या देंगे। आगे चली जाए, जो भी पहले घर उनका आता था, देखे ये नहीं हमें इतने पैसे देंगे, आगे तमाम आगे चलती 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 जिन जिन के घर बच्चे पैदा हुए थे उन्होंने ले लिए। अम्मा हलीमा सादिया बाद में पहुंची, पता चला सब अमीरों के बच्चे, सरदारों के बच्चे इन दाइयों ने ले लिए हैं। अफसुर्दा हो गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई, दर्द में आ गई कि दो बच्चे भी हैं, वो क्या होगा। बड़ी परेशान है कि मैं भी इनको भी ले जाऊंगी, कहाँ से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ये पीछे से पैसे भेजेंगे तो यूँ होगा। पर कोई नहीं, फुर्दा होती होती आगे गई। यूँ ही देखा तो उसने कहा मैं ही रह गई हूँ, आगे गई। बच्चा अम्मा आमना खातून ने फरमाया लो ये बच्चा। सुभान अल्लाह, अल्लाह में फरिश्तो लब्बैक आका, हम देखो एक माँ
اپنا بچہ دودھ پلانے کو دے رہی ہے. سبحان اللہ. دودھ پلانے والی کو کیا جگرا ہے یار. اے دور بھاویں بادشاہ دی ماں لمن آ جائے کوئی دیسی کیا جگرا ہے. اور بڑیاں دے جگرے بھی بڑے, سبحان اللہ. انہاں دے سینے بھی بڑے, انہاں دے مقام بھی بڑے, ان کے امتحان بھی بڑے, ان کے قد بھی بڑے, ان کے لد بھی بڑے, کیونکہ اللہ اپنوں سے ٹیسٹ دلواتا ہے. اب اماں آمنہ خاتون کیا جگرا تھا کہ پہلے دن ہی دے رہے ہیں. بچے دیے, بچہ دیا, اماں حلیمہ صاحب نے افسردہ ہو کے پکڑا, کیوں اس سینے سے لگا. اللہ میں جبریل یا رب جلیل حلیمہ کے بھاگ کھول دو. سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. حلیمہ میں تیرے. جب اٹھایا تو سینے سے لگایا, سینہ روشن ہو گیا. جو ہی روشن ہوا تو کہنے لگی یہ تو غریب ہیں. اللہ میں جانتی نہیں ہے, یہ تو امیروں کو بھی دینے والا ہے. سبحان اللہ. یہ تو غریب نواز ہے, یہ تو غریب پرور ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. یہ خاتم النبی جین ہے. سبحان اللہ. یہ میرا محبوب ہے, میرا یار ہے, میرا دلدار ہے, میرا حبیب ہے, میرا سونا دلدار ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. 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 جو ہی بچہ اٹھایا سینے سے لگایا, سینہ روشن. کیا لکھنے والے نے کہا, حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولینی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولینی ہو سے. دیکھیں, غور کریں کہ جب حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگایا دل روشن ہو گیا, سینہ روشن ہو گیا, اور جو دبلی تھی, جو پتلی تھی, جو کمزور تھی, جو لاغر تھی, جو ویک تھی, جو بالکل بیمار تھی, اس اونٹنی پر بیٹھی ہی ہے. اللہ نے فرمایا اس کو جنت والی اونٹنی کی طاقت عطا کر دو. سبحان اللہ. وہ جو اونٹنی جنت والی ہے اس کی طاقت اس جو لاغر ہے اسے دے دی. وہ طاقتور ہو گئی اور زیادہ قوی ہیکل ہو گئی. جب بچے نکلے اونٹنیوں سے, اونٹنیوں پر جب بیویاں بیٹھیں اور بچے ان کے پاس تھے, تمام چل رہی ہیں. جو اونٹنی اماں حلیمہ سعدیہ کی ہے وہ سب سے آگے ہے. واہ واہ واہ. جو دوسری دائیں ہیں وہ اپنی اونٹنیوں کو مارتی ہیں, ایڑیاں مارتی ہیں, بال کھینچتی ہیں, چاوک مارتی ہیں, پاک کھینچتی ہیں, بگاتی ہیں. جب اونٹنی دور سے بھاگ کر آتی ہیں, قریب پہنچتی اماں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کے پاس. جب پہنچتی علامہ جب فرشتہ لبیک آقا انہاں پیچھا ہٹا. واہ واہ واہ. جانتا نہیں میرا محبوب ہے, بے شک. جانتا نہیں میرا محبوب جاندہ پیا ہے, اور کسی دی مجال نہیں میرے محبوب نو پیچھ کر جانا. واہ. ہاں, فرشتے بھی آمدے آن تے کانڈ نال سجدہ نہ کر دے, دیکھ کے سامنے سجدہ کر دے. سبحان اللہ. بے شک. تے جدو پیچھا ہٹ دے سن نا تے ہاتھ بن کے ہٹ دے آن, کانڈ کوئی نہ کر دے. سبحان اللہ. علامہ جی فرشتہ لبیک آقا. دیکھو اماں حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی دبلی پتلی ہے اسے طاقتور کرو. کسی اونٹنی کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی سے آگے کوئی نہ گزرے.
यूं ये फरमाया, जब वो ऊँटनी इतनी तेज हो गई, इतनी ताकतवर हो गई, तेजी से जा रही है। जब आगे पहुंची तो पीछे वाली ऊँटनियाँ पीछे रह गई। उसने वो जो दूसरी दाइयाँ थीं, किसी ने वो छेंटा लगाया, चाबक लगाया, ये उसके बाल लंबे होते हैं। अरब की ऊँटनी बहुत आला और खूबसूरत होती हैं। खैंची आजकल ऊँटनों से ज़िबा करके खाने आए, वो सवारी कर, वो तो सवारियाँ मोटरसाइकिल से कारा निकल आईयाँ, वो थे खैंचे मारे। जब भागी आगे पहुँची तेज़ी से। जब अम्मा हलीमा सादिया की ऊँटनी के करीब पहुँचे, फिर वो ऊँटनी आगे हो जाए, वो पीछे हो जाए, फिर वो छेंटे मारे या बाल खींचे, ऊँटनी तेज हो जाए। जब तेज़ी से जो उनके ऊपर दाइयाँ बैठी थी औरतें, वो ऊँटनी को बाल खींचती थी या छेंटा मारती थी, वो ऊँटनी भागती थी। जब अम्मा हलीमा सादिया की ऊँटनी के पास पहुँचती, फरिश्तों लब्बैक आका, इन ऊँटनियों पीछे कर दो, मेरे महबूब की सवारी को आगे कर दो। जेड़ी सवारी होवे वो अगे होंदी पई, ते जिंदे सीने च इश्क मुस्तफा होवे वो किवें नहीं अगे हो सकदा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ऊँटनी दूसरी ऊँटनी की मजाल नहीं, उस ऊँटनी को काट जाए, किसी औरत की मजाल नहीं, उस औरत अम्मा हलीमा को काट जाए, किसी नबी की मजाल नहीं कि हजूर के आगे हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए तो आप हैं इमामुल अंबिया, आप हैं अल्लाह के किबरिया, आप हैं अल्लाह के महबूब खुदा, आप हैं अल्लाह के गमखार और दिलदार। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं, ऊँटियाँ भी जा रही हैं, ऊपर हजूर के सर से, हजूर की पेशानी से, हजूर के रुखसारों से लाइटें निकल रही हैं, आसमान तक जाती हैं। और दूसरी दाइयाँ देखकर ये कहती हैं कि भाई बच्चा सोना है ना, ता उन्होंने ये नहीं पता कि अल्लाह का नूर है। हाँ बेशक, अल्लाह का नूर है, नूर है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर मेरे नाल पढ़ सकते हो। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर की लाइटें हैं, नूर हजूर हसीन भी हैं, हजूर नूर भी हैं। नूर नूर तो आँखें भी नूर है, दूध भी नूर है, फरिश्ते भी नूर हैं। इन फरिश्तों को हजूर से तशबीह दे रहे हैं। ला, हजूर नूर नहीं बल्कि नूर आला नूर है। नूर तो हजूर के कदमों की धूल है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक जिब्रील हजूर के कदमों को बोसा कर रहा है, तो हजूर के कदमों की धूल है ना। बेशक। हजूर तो नूर अला नूर है। बेशक। क्या फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक भेजा मैंने अपना नूर। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अल्लाह ना मिल सकते ने, ये अल्लाह ना नहीं मिल सकते, मुझे कि मिल। हजूर मसरे अतम है, ऐन साते हक हैं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور سامعین محترم، وما علینا الا البلاغ المبین، زندگی رہی تو یہیں سے شروع کریں گے اتوار کے دن۔ جو سننا چاہے وہ اصل